عمران خان کی بہن کے جو ہسبینڈ ہیں بہنوئی ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. ہیوی بائک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اس وقت جو گیٹ اپ ہے. اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس مخصوص ڈریس میں اس ہیوی بائک پر اتنی سردی میں یہاں پر آپ پہنچے ہیں, بتائیے گا کیا مقصد یہاں پر آنے کا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. خان صاحب سے ملنے آئے ہیں. ہاں, خان صاحب سے ملنے. خان صاحب سے ملنے آئے ہیں. اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب جی سے؟ ہوتی رہی ہے. تو ابھی آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. خان صاحب سے کیا باتیں کریں گے, کیونکہ آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں, کیا خان صاحب کو بتائیں گے, کیا باتیں ہوں گی بتائیے گا. تو خان صاحب سے حال چال پوچھیں گے, کیا ہو رہا ہے, کیا اگلا لائی عمل. میرا تو کیونکہ میں تو پالیٹکس میں ہوں نہیں, وہ تو پولیٹیشین پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں, جا کے ملتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں. ہمارا تو یہ مقصد ہوتا ہے. تبلیغ کریں گے, خان صاحب کو تبلیغ کریں گے. خان صاحب ہمیں تبلیغ کرتے ہیں. اچھا, وہ سب سے بڑے تبلیغی ہیں. اچھا. خان صاحب کیسے اسپرٹس میں ہیں؟ ابھی ملیں گے. پہلے جو ملے تھے بڑے ہائی اسپرٹس میں. وہ دیکھو جس بندے کا ایمان ہوتا ہے نا, جس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے, کیونکہ انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہ فوج کے ہاتھ میں ہے, نہ یہ جوڈیشری کے ہاتھ میں, نہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. ہماری صحت, ہماری بیماری, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے رکھا ہوا ہے, اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس کا کوئی آگے اللہ نے کچھ کرنا ہوگا. دیکھو اس کی وجہ سے پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. جو منتشر تھے اس سارے, اور سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. فوج ایکسپوز ہو گئی ہے, جرنلسٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں, میڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے, بیوروکریسی ایکسپوز ہو گئی ہے, سب ایکسپوز. یہ اللہ کا نظام ہے, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم لوگ اپنے اعمال ٹھیک کر لیں, کیونکہ اللہ حالات بناتا ہے اعمال کے مطابق, چیزوں سے نہیں بناتا. اگر چیزوں سے, مال سے بننا ہوتا سب سے خوش مال والے ہوتے. ابھی ہمارے پاس ایک برٹش وہ آیا ہوا تھا, کارپوریٹ بینکر. وہ کہتا ہے, وہ بھی موٹر سائیکل پہ آیا تھا انگلینڈ سے, اسکاٹ لینڈ سے. وہ کہتا ہے میں کارپوریٹ بینکنگ کرتا تھا, میں نے سب سے ناخوش جو دیکھے ہیں وہ مال والے دیکھے ہیں, اور جن کے اندر کوئی قناعت نہیں ہے, جن کے اندر تو اگر مال نے دینی ہوتی تو وہ خوش ہوتا نا. تو جتنے یہ مال کما رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ مظلوم جن کو مارا پیٹا جا رہا ہے وہ مظلوم نہیں ہے. ان کو جو اللہ دے رہا ہے, جو ان کو آخرت میں ملے گا. جو غریب آدمی ہے نا, قیامت والے دن اللہ جیسے انسان ایک دوسرے سے معافی مانگتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپولوجائز کریں گے کہ میں نے تجھے سزا کے طور پہ مفت نہیں, غریب نہیں رکھا تھا, میں نے تجھے نوازنا تھا. غربت کا کیا 60 سال؟ جو امیر آدمی ہے اس کے بھی 60 سال گزر گئے, غریب کے بھی گزر گئے نا. بالکل. جو آج سے 500 سال پہلے غریب تھا وہ قبر میں ہے, جو آج سے 500 سال پہلے امیر تھا وہ بھی قبر میں ہے, جو آج سے 500 سال پہلے ظالم تھا وہ بھی قبر میں ہے, اور مظلوم بھی قبر میں. اب کیا ہو رہا ہو؟ اصل تو اب ہے, اصل تو ہمارا سارا ایفرٹ جو ہے وہ قبر سے پہلے تک کی زندگی پہ, اس کو بدلنا ہے. یہ جو تبلیغ شبلیغ کہتے ہیں نا, یہ رائبنڈ والے, یہ تبلیغ نہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ میری زندگی میں کیسے گزار رہا ہوں. میں قبر سے پہلے کر رہا ہوں یا قبر کے بعد کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اور قبر سے پہلے کا تو ابھی 10 سیکنڈ بعد کا نہیں پتہ, ابھی مر سکتے ہیں, ابھی فالج ہو گیا ختم. یہ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کی جگہ ہے. یہاں دیکھو نا, ایک سیکنڈ میں, ابھی ہم کل کسی کو ملنے گئے, بہت بڑا سائیکلسٹ تھا, وہ یہ مرگلا پہاڑی سے نیچے آ رہا تھا, 1 سیکنڈ میں اس کی دنیا اجڑ گئی. اتنا زبردست اسپورٹس مین کہ مری جاتا تھا وہ سائیکل پہ, آگے اوپر جاتا تھا سائیکل پہ, آگے گاڑی کے ساتھ ٹکر لگی, ایک گاڑی نے ایک دم ٹرن لے لیا, گاڑی کے ساتھ ٹکر لگی, 1 سیکنڈ میں گرے نیچے, اس کی 2 انگلیاں کٹ گئی, 3 جگہ سے پیلوس ٹوٹ گئی, 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ریکور کر گیا, لنگڑاتا ہے, اور ٹانگ اس کی 1 سینٹی میٹر چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ تو دھوکہ ہے. یہ سارے جنرل, جج, بیوروکریٹ, پولیس, میڈیا قبر سے پہلے زندگی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہوگی. اچھا, ابھی آپ بتا رہے تھے ہمیں آف دا ریکارڈ کہ خان صاحب بھی تبلیغ کر چکے اپنی زندگی میں اور اب بھی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کا ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو مسلمان بھی کیا, وہ واقعہ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ پورے میڈیا پہ ہے, کرسٹینا بیکر ایسے کچھ نام تھا, مجھے یاد نہیں ہے. یہ ایم ٹی وی کی ڈی جے تھی. اچھا, ایم ٹی وی کا پتہ نا؟ جی جی. ایم ٹی وی کی ڈی جے تھی. خان صاحب نے اس کو مسلمان کیا تھا. وہ بتاتی ہے اپنے, اس کے یوٹیوب پہ اس کا انٹرویو پڑا ہے. پھر وہ جو تھا یار پرائم منسٹر انگلینڈ کا, ٹونی بلیئر, اس کی سالی جو ہے
وہ مسلمان ہوئی ہے ان سے انفلوئنس ہو کے. پھر ایوون رڈلی وہ خان صاحب کے پاس آتی رہی ہے. خیر وہ تو طالبان کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی. جو طالبان نے اس کے ساتھ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ کی تھی, اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے. جب بھی آتے تھے طالبان اس کے پاس تو اپنی بیوی کے ساتھ آتے تھے, اکیلے کبھی نہیں آتے تھے. وہ اس پورے کو دیکھ کے امپریس ہوئی, واپس انگلینڈ گئی, مسلمان ہوئی. جب ہم گئے تھے 1 ملین مارچ لے کے ڈرون حملوں کے خلاف 2000 مجھے یاد نہیں کب, وہاں ٹانک تک گئے تھے. ایوون رڈلی ساتھ تھی, ٹونی بلیئر کی سالی ہمارے ساتھ تھی, ساری مسلمان ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے امپریس ہو کے. اچھا, یعنی عمران خان اب تک تقریباً 2 لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں. زیادہ اپنے کچھ دوست بھی ان کے ہوئے ہوئے. ہاں, جو باہر کرکٹر تھے یا نہیں, ان کے دوست جو ان کے ساتھ پہلے بھی تھے کبھی اسکول کالج میں. خاندان کے دیگر افراد کا کیا اس خان صاحب کی قید پہ اور اس صورتحال پہ ریئیکشن ہوتا ہے؟ سب پریشان ہیں. سب کا یہی ہے کہ خان صاحب کس طرح باہر آئیں. دھرنوں میں بھی حصہ لیتے ہیں, پروٹیسٹ میں بھی جاتے ہیں. الحمدللہ پورا خاندان انوالو ہے. اچھا, آپ نے جیسا کہ کہا کہ خان صاحب نے اب تک 2 سے زائد لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہے, تو خان صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف اپنے جو ان کے خطابات ہوتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر جس طرح تبلیغ ہوتی ہے, رائیونڈ لوگ جاتے ہیں, کیا اس کا بھی عمران خان ارادہ رکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایز اے مبلغ کام شروع کریں گے ان فیوچر؟ دیکھو مبلغ تو وہ ابھی بھی ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. جیسے وہ کر رہے ہیں پوری دنیا کو انفلوئنس کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے اس پہ اسلاموفوبیا پہ کی ہے, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کی ہے, ایسے کسی اور نے کی ہے. وہ ان کی اپنا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. پوری دنیا ان سے سیکھ رہی ہے, امپریس ہو انفلوئنس ہو رہی ہے. بہت زبردست طریقہ ہے, ان کا اپنا طریقہ ہے, وہ کر رہے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب کیونکہ 3-3.5 سال جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, آپ کا جو تعلق تھا ان کے ساتھ گھر کا تھا. خان صاحب میں آپ نے کون سی ایسی کوالٹیز دیکھی تھی اس ٹائم کے جو آپ نے دیکھی ہوں کہ خان صاحب نے کچھ بات کی ہو لوگوں کی آپ کے ساتھ, اپنی رعایا کی بات کی ہو, یا کوئی ایسی بات کی ہو جس پہ خان صاحب پریشان ہوتے ہوں اور آپ ان سے مشورہ کرتے ہوں؟ اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیجیے خان صاحب کی زندگی بدلی کیسے, کیونکہ خان صاحب کا پہلے ایک لائف سٹائل جس طریقے سے تھا, تو یہ اچانک سے ان کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا آپ کے خیال میں؟ دیکھو جب وہ پرائم منسٹر تھے نا تو غریبوں کی اور عوام کی تکلیف دیکھ کے تڑپتے تھے. ایکچولی پریشان ہوتے تھے, تڑپتے کہ ان کا کیا کر سکتا ہوں میں. اور جو چینج آئی ہے وہ تو دیکھو, انہوں نے کبھی 92 ورلڈ کپ کے بعد مجھے نہیں یاد کبھی انہوں نے نماز سنی. روزہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا بچپن سے. تو جس ماحول میں تھے وہاں پہ وہ رہتے تھے. تو اب چلو بارش ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ.